افسانہ جو عورت ننگی ہے، مصنف رام لال۔ میں سمجھا ایسی عورت مجھے ہر کہیں ملے گی۔ سارے یو پی میں روز پان چبانے سے دانت کتنے گندے ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہی گھن آنے لگتی اور میں نفرت سے منہ پھیر لیتا۔ بھدے خد و خال، کھچڑی بال اور ماتھا اور مانگ اتنی سرخ جیسے سرخی یہیں سے جنم لیتی ہو۔ بیشتر عورتیں بدن پر صرف ایک دھوتی لپیٹتی تھیں، صرف ایک دھوتی، جس سے مرد بھی اپنا جسم ڈھانپنا آر سمجھے، اور عورتیں ایسی ایک دھوتی سے جسم کو چھپائے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر گھوم رہی تھیں۔ اٹھتے بیٹھتے اس ناکافی لباس میں ان کے ڈھیلے لمبے اور بھدے پستان نکل نکل کر باہر آ پڑتے تھے، اور وہ مردوں کے سامنے کسی طرح کی جھجک کے بغیر انہیں دھوتی کے اندر ڈال دیتی تھی۔ کیا عورت کو اتنی ننگی ہونا چاہیے؟ مجھے شک تھا کہ ایسی عورتیں اتنی غریب بھی ہو سکتی ہیں کہ پستان ڈھانپنے کے لیے معمولی سی انگیا یا چولی بھی نہ خرید سکتی ہوں۔ نہیں، وہ غریب نہیں تھی، یہ ایک عادت سی پڑ چکی تھی، رواج سا ہو گیا تھا۔ سادگی سکڑتے سکڑتے انسان کو ننگا کیے جا رہی تھی، حیرتناک طور پر ننگا، اور یہاں کے مرد ان کی عریانی سے ذرا متاثر معلوم نہ ہوتے تھے۔ عورت کے اچانک ننگی ہو جانے یا ننگی ہو کر پھرنے سے ان کی آنکھیں ذرا بھی چمکتی نہ تھیں، وہ نگاہ تک اٹھا کر نہ دیکھتے تھے، جیسے یہ عورت نہ تھی، جانور تھی، حیوان تھی۔ کیا وہ خود حیوان نہ تھے؟ عورت کی عریانی کو اپنی عریانی نہ سمجھتے تھے، ہندوستان کی عریانی نہ سمجھتے تھے، اور سارے سنسار کی عریانی نہ سمجھتے تھے۔ یہاں ایسی عورتیں بھی تھیں جو سر کے بالوں میں اتنا ناریل کا تیل ڈالتی تھیں کہ پاس سے گزرتے ہی گھن آنے لگتی۔ ان کے بال چمکیلے اور لمبے تھے، وہ ننگے سر چلتی تھیں، اور سر جھکا کر نہیں، پوری بے باکی سے سر اٹھا کر چلتی تھیں۔ بالوں میں پھول گوندھتی تھیں، اور ماتھے اور مانگ کا سندور وہ بھی کثرت سے استعمال کرتی تھیں۔ مندروں کے اندر اور راستے پر ایسی عورتوں کا جھمکٹا لگا رہتا تھا۔ صبح سے شام تک یہ عورتیں ختم نہ ہوتی تھیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان کا ایک سمندر امٹتا چلا آتا ہو، اور جیسے یہاں عورت صرف مندروں میں آ کر مورتیوں کے آگے ماتھے رگڑنے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے۔ یہی اس کی زندگی ہے، اور یہی زندگی کا محاصل بھی۔ گنگا کے گھاٹ پر کس قدر شانتی ہوتی تھی، شہر کی گلیوں کا سا شور یہاں نہ ہوتا تھا۔ یہاں بھی وہی عورتیں تھیں، پاؤں سے ننگی اور دھوتیاں لپیٹے ہوئے، سیڑھیوں پر اتنی تیزی سے چڑھتی اترتی اور پاس سے گزر جاتی تھی جیسے وقت کی بہت سی کڑیاں ایک ساتھ سرک گئی ہوں۔ بیشتر لوگ تفریح کی غرض سے بھی آتے تھے، راگ اور کتھا کہنے والے پنڈتوں سے ذرا پرے ہٹ کر حد درجہ سکون اور فرحت ملتی، اور جی چاہتا کہ اگر یہیں کہیں رہنے کو کوئی مکان مل جائے تو بس یہیں پڑ رہو۔ دفتر کے ایک بابو نے ہمدردی اور امداد کی، اور اپنے محلے میں ایک مختصر سا مکان ڈھونڈ دیا، اور جب میں نے نئے مکان کے اندر داخل ہوتے ہی تمام کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے، اور اپنے کو گھور گھور کر دیکھنے والوں کو میں نے بھی گھور گھور کر دیکھا، تو معلوم ہوا کہ یہ جو رنگ برنگے لہنگوں، چھولیوں اور دھوتیوں میں چھپی ہوئی سانولی سلونی صورتیں پھرتی ہیں، مجھے مایوس نہ کریں گی۔ قدرت کا حسین خیال یہاں بھی میرا دل بہلائے گا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شرما جاتی تھی اور پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ ہمارا لباس تو عجیب تھا ہی، اور جو مختصر سا سامان ایک ہی مزدور کے سر پر لدوا کر ان کی گھومتی ہوئی گلیوں میں سے گھما کر لے آیا تو ان کی نگاہوں میں ہمدردی جھلکتی تھی۔ ایک صاحب سفید دھوتی اور ہلکے سیاہ رنگ کا گھٹنوں تک لمبا کرتا اور اسی رنگ کی گاندھی ٹوپی ہاتھ میں مروڑتے ہوئے آئے تو میں نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا۔ وہ کہنے لگے، جو کچھ چاہیے بے جھجک کہہ دیجیے، آپ کی ضروریات تو بہت زیادہ ہوں گی۔
کیونکہ آپ ایک ایسے علاقے سے آئے ہیں جہاں کے لوگ یہاں کے لوگوں کی نسبت زندگی کا معیار بلند رکھتے تھے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کی ہر فوری ضرورت پوری کروں، اور اپنی شریمتی جی سے کہیے کہ ان عورتوں سے ملنے جلنے کی کوشش کریں۔ یہاں کے لوگ بہت سادہ دل ہوتے ہیں، یہ غم و غصے کے بجائے پیار کے زیادہ لوبھی ہیں۔ ان سے میل جول رکھیں تو چند دن میں اپنے پنجاب کو بھول جائیں گے۔ وہ کونے میں خاموش اور اداس بیٹھی ہوئی میری بیوی کی طرف دیکھ کر ہنسا، اور سامنے کھڑکی میں سے جھانکنے والی عورت بھی ہنسنے لگی۔ وہ بولا، کیا چاہیے؟ میں نے کہا، تھوڑی سی پسی ہوئی گندم ہمارے پاس ہے، کرپا کر کے نزدیک کی کوئی دکان بتا دیجیے جہاں سے میں لکڑی اور کوئلہ لے آؤں تاکہ کھانا پکایا جا سکے۔ اس نے کہا، ایسا نہ ہوا، لکڑی کل آئے گی، یہ آٹا رکھا رہنے دیجیے، اور باہر نکل کر زور سے پکارا، رادھا، اریو رادھا، کاہے بابو جی؟ ایک پتلی اور سریلی آواز سنائی تھی۔ وہ بولے، سنو بیٹیا، آپ نو آدمی کا کھانا ہمارے یہاں بنی، اور ابھی این بنی، یہ پنجاب سے آئل باٹن نہ۔ میں نے کہا، ایسی تکلیف کی کیا ضرورت ہے؟ واہ صاحب، آپ اسے تکلیف کہتے ہیں، اور فرمائیے کیا سیوا کر سکتا ہوں؟ میں تشکر کے جذبات میں گھر کر خاموش ہو گیا۔ وہ رادھا کو چند ضروری ہدایات کرتے ہوئے چلے گئے، اور میں کمرے سے باہر نکل کر صحن میں آ بیٹھا۔ بیوی بولی، ان لوگوں کی آپس کی باتیں کیسی ہیں؟ میرے پلے تو کچھ نہیں پڑتا۔ آہستہ آہستہ سب سمجھ جاؤ گی، یہ نیا دیس ہے، اور نئے دیس میں نئی نئی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ وہ بولی، شاید بیبی کو بخار ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی گود میں سوئی ہوئی بچی کو چھوا اور کہا، سوئی ہوئی ہے نا، اس لیے بدن گرم محسوس ہوتا ہے۔ وہ اس کی کن پٹی پر سے بال ہٹا کر پیار کرنے لگے۔ کچھ دن گزر گئے اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے یہاں مدت سے ہوں۔ اپنی گلی کے تمام لوگ جان گئے تھے، ملتے تو مسکرا کر ہاتھ جوڑتے تھے، حال پوچھتے اور ماضی کی یاد دلا کر مجھے بے قرار کر دیتے۔ جب تک میں گھر کے باہر رہتا ہوں، بیوی کے پاس کتنی ہی عورتیں اور لڑکیاں آتی تھیں۔ ایک دن میں نے پوچھا، اب تو ان کی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہوں گی؟ بولی، نہیں، ہاں، اپنی باتیں کچھ تو اشاروں سے سمجھاتی ہوں، اور کچھ اپنی زبان میں، باقی وہ خود سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں اور کئی طرح کی حرکتیں کرتی ہیں۔ جی لگا رہتا ہے۔ سامنے مکان میں جو شنکری رہتی ہے نا۔ شنکری؟ ہاں، ایک لڑکی ہے، اکثر کھڑکی میں آ بیٹھتی ہے۔ آپ کبھی کبھی گنگناتے ہیں تو وہ بہت چاہا اور غور سے سنتی ہے۔ کیوں؟ وہ کہتی ہے کہ آپ کو ان کے دیش کے گیت کیسے آتے ہیں۔ وہ آپ کو یہاں کی ہر بات کے لیے اجنبی سمجھتی ہے۔ اجنبی سمجھتی ہے، لیکن ان کے گیت میرے لیے اجنبی نہیں ہیں، اور جب گیت اجنبی نہیں تب وہ بھی میرے لیے اجنبی نہیں ہیں، اس لیے کہ ان گیتوں کے اندر ان کا سارا اودھ اور اودھ کی روشنیاں بند ہے۔ ان گیتوں کو جانتے ہوئے میں اجنبی نہیں رہ سکتا۔ اسے کہنا میں اسی دیس کا ہوں۔ اسی دیس کی لاج رکھنے کے لیے میں نے اپنا سب کچھ لٹایا۔ اب میں اس سے بہت دور نہیں جا سکتا۔ وہ ہنستی تھی کہ آپ کی زبان سے ان کے گیت کتنے پیارے معلوم ہوتے تھے۔ اچھا، وہ ہنستی تھی؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کیوں آپ کو اس کے ہنسنے پر اعتراض ہے؟ نہیں، میں نے اس کی ہنسی کی تہ میں اس کے جذبات کو محسوس کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیچاری بیوہ ہے، اس کے جذبات ہنسنے کو تھوڑے ہی ہیں۔ بیوہ ہے؟ ہاں، بیاہ کے پہلے ہی سال باپ کے گھر آ بیٹھی، پھر واپس جانا نصیب نہ ہوا۔ کل جب میں باہر نکلا تو وہ سبز رنگ کی چولی پہنے، بسنتی رنگ کی دھوتی باندھے کھڑکی کے پاس آ گئی اور یوں جھانکا اور چونک کر پیچھے ہٹی کہ میری نگاہوں کے سامنے جیسے بجلی کوند گئی ہو۔ ہاتھوں کی چوڑیاں ایک بار گنگنا کر چپ ہو گئیں، جیسے گانے والے کا گاتے گاتے اچانک گلا گھونٹ دیا گیا ہو اور گیت ادھورے رہ گئے ہوں، درمیان میں ٹوٹ گئے ہوں۔ کھڑکی کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے اندر گھور کر دیکھا۔ وہ طاق کی اوٹ میں سہمی ہوئی کھڑی تھی، جیسے اس سے کوئی بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہو۔ چند دن اور گزر گئے۔ ایک شام جب اندھیری گلیوں کے دونوں طرف اونچے مکانوں کی چوٹیاں سنہری دھوپ سے چمک رہی تھیں اور دفتر کے بابو جلدی جلدی قدم بڑھاتے گھروں کو واپس آ رہے تھے، اور دودھ والے گوالے بالٹیاں سائیکلوں کے آگے پیچھے لٹکائے اور اونچی نیچی نالیوں پر کھڑکھڑاتے ہوئے گلیوں کے چکر کے ساتھ گھوم رہے تھے، اور ہماری گلی کا دوبے جی
اپنی روز کی اونچی کرخت آواز میں اپنے مکان کے آخری منزل میں سے رسنا رام نام گنگا چلا رہا تھا تو گلی کے موڑ پر اچانک میرے پڑوسی بھیرو پرشاد مل گئے۔ دیکھتے ہی چلائے، آہا آپ ہیں، کہیے جی لگ گیا کیا؟ قریب آئے تو معلوم ہوا کہ شراب پیے ہوئے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، کچھ اجنبیت تو کم ہو گئی ہے۔ سرگوشی میں بولے، کچھ دیکھا بھی ہے یہاں؟ میں نے کہا نہیں۔ کچھ بھی نہیں دیکھا؟ نہیں۔ سچ کہتے ہو؟ حیرانی سے میں نے سر ہلایا۔ وہ بولا، عورت بھی نہیں دیکھی؟ کیسی عورت؟ میں عورت کے متعلق سوچنے لگا۔ وہ بولا، واہ تم کیسے بابو ہو، وہاں تمہاری طرف عورتیں تو ہوں گی لیکن یہاں کی عورتیں بھی دیکھنی چاہیے۔ وہ ہنستے ہوئے ایک طرف کھینچ کر لے چلا، آؤ آج تمہیں ایک عورت دکھاؤں، دیکھو گے؟ چند گلیاں گھوم کر ایک تنگ سے مکان میں لے گیا۔ اندر صحن میں جا کر گنگا کو پکارا اور گنگا ایک کمرے سے نکل کر ہنسنے لگا۔ آ گئے بابو جی؟ ہاں بھائی، لیکن یہ اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ آپ اندر چلیے، میں دیا جلاتا ہوں۔ وہ بازو اٹھا کر بغل کھجاتے ہوئے دیا تلاش کرنے لگا۔ اندھیرے کمرے میں داخل ہوتے ہی چوڑیاں گنگنائی اور بھیرو ادھر چلا گیا۔ ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ روشنی آئی تو سب کچھ روشن ہو گیا۔ کونے میں ایک کھاٹ پر میری طرف پیٹ کی اور سبز رنگ کی چولی پہنے ایک عورت روشنی سے بچنے کے لیے سمٹی جا رہی تھی۔ بھیرو بولا، یہاں آئیے۔ میں نے کہا، یہ تو شنکری ہے، تم شنکری کو جانتے ہو؟ صرف نام سنا ہوا ہے۔ نام سنا ہے تو تب ضرور جانتے ہوگے۔ اس کا مطلب ہے تم نے جھوٹ کہا، تم نے یہاں آ کر کچھ نہیں دیکھا۔ جس نے شنکری دیکھ لی اس نے سب کچھ دیکھ لیا، لیکن یہ شنکری نہیں ہے، یہ مس نسیم ہے۔ میں نے قریب آ کر گھور کر دیکھا اور حیران ہو کر پوچھا، مس نسیم؟ جی ہاں، مس نسیم فلم اسٹار۔ میں اور نسیم دونوں ہنسنے لگے۔ بھیرو نسیم کے پاس بیٹھ گیا، اس کا چہرہ روشنی کی طرف گھماتے ہوئے بولا، سچ بولیے گا، مس نسیم سے بھی بڑھ کر ہے یا نہیں؟ اس کی نسیم نے پان کی پیک نیچے فرش پر بکھیر دی اور پھپھوندی لگے دانتوں کا ہنس کر مظاہرہ کرنے لگی۔ میں نے کہا، اس کا نام نسیم نہ رکھو تو کیا کہوں اسے گلے نسیم کہا کرو۔ بھیرو نے ہنستے ہوئے نسیم کو ٹھوکا دیا، بولا، دیکھو قدردانی اس کا نام ہے، یہ تو تمہیں گلے نسیم بنا رہے ہیں اور تم انہیں اٹھ کر نشست بھی پیش نہیں کرتی۔ واہ تم بھی کیسی ہو۔ وہ جیسے شرمندہ ہو کر اٹھ پڑی اور بولی، تشریف رکھیے۔ میں نے کہا، شکریہ، میں اب چلتا ہوں۔ بھیرو چونک کر بولا، ارے کاہے کو؟ میں پھر کسی دن حاضر ہوں گا، ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ ارے واہ، ایسا بھی کیا ضروری کام یاد آ گیا؟ ابھی یاد نہیں آیا، پہلے بھی وہیں جا رہا تھا، راستے میں آپ مل گئے اور ادھر گھسیٹ کر لے آئے۔ دیکھو بھیا، ناراض تو نہیں ہونا؟ نہیں صاحب، ناراضی کس بات کی؟ تو گنگا انہیں چھوڑا، وہ وہیں لیٹ گیا۔ باہر نکلتے ہی بھیرو کے گانے کی آواز سنائی دی، جیسے راگ اور رنگ گھل مل گئے۔ گلیاں چھوڑ کر میں بازار میں آ گیا۔ پرانت سرکار کی پبلسٹی کی لاری کے لاؤڈ اسپیکر سے امن قائم کرو، فرقہ وارانہ بھوت سے لڑو کے نعرے بلند ہوئے جا رہے تھے، اور لوگ جو لاری کے آ جانے سے ایک طرف ہٹ گئے تھے، لاری گزر جانے کے بعد سڑک پر پھر سے یوں پھیل رہے تھے جیسے گھٹیا قسم کے کاغذ پر لکھتے سیاہی بکھر جاتی ہے۔ میں نے فٹ پاتھ سے اتر کر سڑک کے پار جاتے ہوئے سوچا، سکڑ کر کھڑا رہنا ٹھیک نہیں، کہیں جانا چاہیے۔ بھیرو پرشاد سے ملنے سے پہلے اپنے محلے میں رہنے والے ایک پروفیسر کے ہاں جا رہا تھا۔ کل آرٹ لائبریری کے باہر بس اسٹینڈ کے پاس اچانک ہی ان سے ملاقات ہو گئی۔ آدھے گھنٹے سے ہم بس کے انتظار میں کھڑے تھے، اور جب انتظار سے اکتا کر ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو وہ میرے قریب آ کھڑے ہوئے، بولے، معلوم ہوتا ہے آپ پنجاب سے آئے ہیں۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر سے زندگی میں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے یا ابھی کچھ تکلیف ہے؟ اس استفسار پر میں نے کہا، آپ لوگوں کی عنایت سے کچھ اپنا معلوم ہو رہا ہے۔ نہیں، یوں نہ کہیے، ہماری طرف سے جیسی بھی ادنا سی خدمت ہو سکے اسے اپنا حق تصور کیجیے گا۔ شکریہ۔
لیجئے بس بھی آ گئی۔ بس نے ہمیں ایک جگہ اتارا اور وہ میرے ساتھ ساتھ مڑتے ہوئے بولے، کیا آپ بھی اسی محلے میں رہتے ہیں؟ جی ہاں، سامنے جو بازار ہے اس کی چند گلیاں گھوم کر میں اپنے مکان پر پہنچ جاتا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، اور اسی بازار کے اس سرے پر پہنچ کر میرا مکان آ جاتا ہے۔ یہ لیجئے میرا ایڈریس کارڈ، جب بھی فرصت ملے میرے یہاں ضرور آئیے۔ جے ہند۔ کارڈ پر لکھے ہوئے سی سی واستوا کو دہراتے ہوئے ایک مکان کے سامنے جا کھڑا ہوا، جہاں دیوار پر لٹکے ہوئے بورڈ کے ساتھ کال بیل لگی ہوئی تھی۔ گھنٹی بجتے ہی اور دوسری منزل کی کھڑکی سے ایک نوکر جھانک کر بولا، نیچے بغل کے کمرے میں تشریف رکھیے، پروفیسر صاحب آتے ہیں۔ چک اٹھا کر میں اندر چلا گیا۔ صوفے پر بیٹھی ہوئی ایک پتلی سی لڑکی کے فوراً دونوں ہاتھ جڑ گئے۔ اس کے اندر مجھے پہلی نگاہ میں شنکری نظر آئی، اور دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے میں سوچنے لگا، جہاں جاتا ہوں شنکری ہی نظر آتی ہے، نہ جانے کیا بات ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد شنکری آپ بول پڑی، پروفیسر صاحب چائے پی رہے ہوں گے؟ ابھی آئے ہوں گے نا؟ میں نے کہا، جی ہاں، ہر روز اسی وقت آتے ہیں۔ آپ ان کے پاس پڑھتی ہیں؟ جی ہاں، کچھ تعلیم پائی ہے، اور وہ میری مسلسل گھورتی ہوئی نگاہوں سے بچنے کے لیے باہر دروازے کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، اور اب اپنے آپ کو اس قابل سمجھتی ہوں کہ کسی امتحان میں بیٹھوں؟ تو آپ نے پرائیویٹ تعلیم پائی ہے؟ اس نے سر ہلا دیا۔ دیوار پر لگی ہوئی تصویر میں گاندھی جی کو سوچتا دیکھ کر میں بھی کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ بولی، آپ ہمارے مکان کے سامنے رہتے ہیں نا؟ اس کے سوال پر مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ اس بات کے سوا اور کوئی بات بنا ہی نہیں سکتی تھی۔ ماحول اچھا ہو تو اجنبیت کو نہ رہنے دینا چاہیے۔ دل نے کہا، اچھی بات ہے، اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری ہنسی سے متاثر معلوم ہوتی تھی، اور جیسے میرے اچانک ہنس پڑنے سے اسے اپنی کسی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، آپ شاید پتھروں والے مکان میں رہتی ہیں؟ میرا مطلب ہے جو سفید رنگ کے مرمر کے دروازے والا مکان ہے۔ میرے منہ سے پتھروں کا ذکر اسے شاید ذرا سخت معلوم ہوا۔ مسکرا کر بولی، اس پتھروں والے مکان میں تھوڑی سی جگہ خالی کی جا سکتی ہے۔ جس دن آپ ہمارے سامنے کے مکان میں آ گئے تو اسی دن پتا جی کہہ رہے تھے کہ پنجاب سے آئے ہوئے لوگ اگر پوچھنے آئیں تو انہیں نیچے کا مکان کھول دیا جائے۔ مجھے یہاں آ کر محسوس ہوا ہے جیسے پاکستان میں ہم نے سب کچھ کھو کر کچھ نہیں کھویا۔ محبت بھرے دل ہمیں یہاں ملتے ہیں، تو ایسی حالت میں جذبات سے دل بھر آتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت شکریہ ادا کرنے کو الفاظ نہیں ملتے۔ نہیں، اس کی ضرورت ہے، یہ تو آپ لوگوں کا حق ہے۔ کیا حق ہے؟ میرے ذہن میں لفظ حق پلٹیاں کھا کھا گیا کہ یہ حق کیسے پیدا ہو گیا۔ یو پی کے اس سرے پر تو نہ تھا جو پوربی پنجاب کے ساتھ ملتا ہے۔ وہاں لوگ شرنارتھی کہلائے جانے کے باوجود سڑکوں اور بازاروں کے ایک طرف پڑے ہوئے ہیں۔ وہیں کھاتے اور پیتے ہیں، وہیں جاگتے اور سوتے ہیں، اور وہیں پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں۔ کہیے کیا سوچ رہے ہیں؟ میں جب سوچتا ہوں تو بھول جاتا ہوں کہ گرد و پیش کیا ہے، اور جب یہ سوچنا پڑ جائے کہ کھانا کیا ہو اور رہنا کیوں کر ہو تو ذہن میں تھوڑی سی گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ زندہ رہنے کی تمام ذمہ داری زندہ رہنے والے انسان پر ہے، لیکن جب انسان اور انسانیت کے حقوق کا سوال آ جاتا ہے تو خیالات میں تھوڑی سی جد و جہد پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی جد و جہد انسان کے دماغ سے نکل کر باہر دنیا میں آ گئی ہے۔ جد و جہد انسان کی زندگی ہے۔ یہ جد و جہد ختم ہو جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ انسان نہ رہے تو جد و جہد نہیں رہتی۔ اس نے پوچھا، میں کیا سوچ رہا تھا؟ میں کاؤچ کے کونے میں سکڑی ہوئی ایک پتلی اور کمزور سی لڑکی کو کس طرح بتاتا کہ انسان کی سوچیں کیا ہیں اور ان سب کا حل کیا ہے، ایک مکمل اور کامیاب حل۔ لیکن وہ خود ایک حل کی طلبگار تھی۔ زندگی کے سوال کا جواب دیتے دیتے خود ایک سوال بن کر رہ گئی تھی۔ وہ بیوہ تھی، اس عمر میں بیوہ تھی، اس گھر میں بیوہ تھی، جو ابھی تک بیوہ کی شادی کو پاپ سمجھتا تھا۔
اس دور میں پہنچ کر بھی جہاں ہزاروں کی تعداد میں بیوہ عورتوں کا اضافہ ہو گیا تھا، کچھ لوگ ایسے تھے جو بیوہ کی شادی کو پاپ تصور کرتے تھے۔ میں اس کی معصومیت کے آگے اپنی نگاہوں کو سجدہ ریز کرتے ہوئے بولا، آپ لوگ اگر اسی طرح ہمیں حق دیتے چلے گئے تب تو ہماری جد و جہد کمزور پڑ جائے گی۔ میں سمجھی نہیں، ہمیں صرف زندہ رہنے کا موقع دیجیے۔ ہمارے حقوق ہماری جد و جہد نے چھینے ہیں اور جد و جہد سے ہی واپس لیں گے۔ آپ صرف زندہ باد کہیے۔ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی، بولی، میں ایک کمزور سی لڑکی ہوں، لیکن آپ کے بلند حوصلے دیکھ کر میں بھی اپنے کمزور بازوؤں میں زندگی محسوس کرنے لگی۔ مجھے پنجابی ہونے پر فخر ہے، اور بہت کم ایسے پنجابی ہوں گے جو موجودہ تباہی کے باعث کانگریس کو گالیاں دیتے ہوں گے، ورنہ بیشتر لوگ جو سڑکوں اور میدانوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ وہی محنت اور مزدوری کر کے اپنی جد و جہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں مفت کی روٹیاں اور کیمپوں کی زندگی دی جائے، یہ ہماری امداد نہیں، ہمارے ساتھ بے انصافی ہے، دشمنی ہے، بھیک اور کاہلی کا درس ہے۔ پروفیسر صاحب اندر آ گئے۔ مجھے معاف رکھیے، میں نے آپ کو بہت دیر تک انتظار میں رکھا، اور اپنی معذرت پر ہمیں ہنستا دیکھ کر بولے، معلوم ہوتا ہے آپ انہیں جانتے ہیں۔ وہ میری طرف دیکھنے لگے۔ جی ہاں، صرف اتنا جانتا تھا کہ یہ مجھے جانتی ہیں، کیونکہ ان کے سامنے مکان میں رہتا ہوں۔ وہ ہنس پڑے، اور یوں معلوم ہوا جیسے ایک ہی کہے میں ان کی چائے ہضم ہو گئی ہوگی۔ صاحب، ایک تو یہ میری شاگرد، اور پھر دوست کی لڑکی، اور تیسرے وہ انگلیوں پر گنتے گنتے خاموش ہو گئے۔ شنکری کے چہرے پر ایک دم بہت سی باتیں پیدا ہو گئیں۔ پروفیسر صاحب بولے، میرے آنے سے پہلے آپ شاید کسی جد و جہد کا ذکر کر رہے تھے۔ سیڑھیوں پر سے اترتے وقت لفظ جد و جہد میرے کانوں تک پہنچا تھا۔ تو جد و جہد کیسی بھی اس وقت تک بیکار، بے سود اور نامکمل ہے جب تک اس جد و جہد میں عورت شامل نہیں، اور جس عورت نے آزادی جیسی سب سے بڑی جد و جہد میں مرد کا ساتھ دیا ہو، اور آزادی حاصل کرنے کے بعد اگر اسے اپنا حق نہ ملے تو یہ مرد کی کتنی بڑی بے ایمانی ہے، جرم۔ میں نے حکومت کو چیلنج کیا ہے، اور جلد ہی ملک کے اس سرے سے اس سرے تک آگ لگا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بیوہ عورت اس لیے دوسری شادی سے محروم نہ رکھی جائے کہ اسے رسم و رواج روکتے ہیں۔ یہ رسم و رواج ہماری غلامی کی یادگاریں ہیں، یہ یادگاریں ہماری ترقی کو روکتی ہیں اور ہندوستان سے باہر کی دنیا کے سامنے غلط طور پر نمائندگی کرتی ہیں۔ میں ہر سال 1000 طلبہ کو تعلیم دیتا ہوں، وہ میرے سپاہی ہیں اور میری جد و جہد کو بخوبی سر انجام دیں گے۔ میرا ایک ایک سپاہی روشنی بن کر تاریکیوں میں گھوم گھوم جائے گا۔ یہ لڑکی مجھے اس لیے عزیز ہے کہ بال ودوا ہے، اور اس کا باپ میرا دوست ہونے کے باوجود پرانے رسم و رواج کا پابند ہے۔ میں نے اسے پڑھایا ہے اور اس قابل کر دیا ہے کہ ملک کے اندر آزادی سے چل پھر سکے۔ جلد ہی شنکری اپنے ساتھ لڑکیوں کے ایک بہت بڑے گروپ کو لے کر پوربی پنجاب اور دہلی جا رہی ہے۔ وہاں جا کر یہ لڑکیاں ان بیوہ عورتوں اور اناتھ لڑکیوں کے دکھ درد بانٹیں گی جو پچھمی پنجاب سے آئی ہیں۔ وہ کچھ دیر چپ رہے تو میں نے یوں سمجھا جیسے تھک کر دم لے رہے ہیں۔ شنکری کھانسنے لگے۔ وہ بولے، کہیے صاحب، میں باتوں باتوں میں بہت دور چلا گیا، آپ کی کیسی گزر رہی ہے؟ وہ ہنسنے لگے۔ میں خود بہت تیزی سے گزر رہا ہوں۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، کہاں پاکستان اور پھر پوربی پنجاب اور دہلی اور سارا یو پی گزر کر یو پی کے اس سرے پر آ پہنچا، اور پھر جب سے آیا ہوں اپنے آپ کو ایک دن بھی شرنارتھی محسوس نہیں کیا۔ وہ پھر ہنسے، ان کی ہنسی بارود کی طرح پھٹ کر بکھر جاتی تھی۔ آپ پہلے کب شرنارتھی تھے؟ کبھی نہیں تھا، لیکن جب ہمیں حکومت اور پریس اور امن میں پڑے ہوئے لوگوں نے مل کر اور ہم آہنگ ہو کر چاروں طرف سے شرنارتھی شرنارتھی کہنا شروع کیا تو یہ حقیقت ہے کہ ہم گھبرا گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سب نے مل کر ہمارے خلاف سازش کر رکھی ہو۔ اب کے ہنسنے میں ہم تینوں نے حصہ لیا، لیکن بڑا حصہ پھر بھی پروفیسر صاحب نے لیا۔ جب قہقہوں کی گونج دھیمی پڑی تو میں اور شنکری اٹھ کر چلے آئے۔ بازار ختم کر کے اپنی گلی کی طرف مڑے تو شنکری نے کہا، سنیے، میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔
آپ ذرا یہاں پر ٹھہر جائیے، میں آپ سے آگے چلتی ہوں۔ وہ سامنے میرے پتا جی آ رہے ہیں، وہ مجھے آپ کے ساتھ دیکھیں گے تو سچ مچ کاٹ کھائیں گے۔ کیوں، آپ کا قصور کیا ہے؟ صرف یہی کہ بے قصور ہوں، آپ معاف کیجیے گا۔ وہ جلدی جلدی قدم بڑھاتی ہوئی نکل گئی اور پیچھے سے اچانک میرے کاندھے پر کسی نے مضبوط ہاتھ رکھ کر مجھے چونکا دیا۔ کیوں میرے یار، اس کام کا بہانہ کر کے ہمیں چھوڑ کر آ گئے تھے؟ یہ بھیرو پرشاد تھے۔ منہ سے پان کی پیک پچ سے ایک طرف دیوار پر پھینک دی اور بولا، بھائی ہمیں بھی دلاؤ نا۔ وہ ابھی نشے میں چور تھا، میرا جی چاہا اسے گردن سے پکڑ کر زمین پر دے ماروں اور دانتوں سے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لوں۔ ذہن میں انگنت گالیاں تیرنے لگیں۔ وہ کھڑا ہنس رہا تھا اور پان چبا رہا تھا اور میں کھڑا ہونٹ کاٹ رہا تھا اور جل رہا تھا۔ ایک آگ وہ تھی جس میں وہ چل رہا تھا، اور ایک آگ ایسی تھی جس میں شنکری جل رہی تھی، اور ایک آگ یہ تھی جس میں میں گھرا ہوا تھا۔ خاموشی اور زبان دونوں کاٹتی تھی، دونوں زہر تھیں، برچھیاں تھیں۔ بازاروں میں چلتے چلتے ایک عورت کے آنچل سے امرود گر گئے۔ زمین پر لڑکتے ہوئے امرود کو اٹھاتے وقت دھوتی میں سے اس کے پستان باہر نکل پڑے۔ وہ دھوتی درست کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی، کسی نے دیکھا تک نہیں، کسی نے پرواہ تک نہ کی۔ سب کے سامنے ایک عورت ننگی ہو گئی تھی، اچانک ننگی ہو گئی تھی۔ عورت جس کی عریانی کے وہ خواب دیکھتے تھے، امنگ رکھتے تھے، ارادہ کرتے تھے، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ یہ بھیرو، کالا سیاہ بھیرو، شرابی اور بدماش بھیرو نے بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ میرا کاندھا ہلا کر بولا، میرے یار خاموش کیوں ہو گئے؟ بتاؤ نا۔ جو عورت ننگی نہ تھی اسے وہ ننگا کرنا چاہتا تھا، اور جو عورت ننگی تھی اور ننگی ہی رہنا چاہتی تھی اسے کوئی دیکھتا نہ تھا، پان کی پیک بھی نہ پھینکتا تھا۔ پچک